السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. امید کہ آپ تمام بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام کا دور شریعہ کے ان کلاسز میں استقبال کیا جاتا ہے۔ یا اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ الحمدللہ یہ علمی دروس بحسن خوبی چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے کلاس کا درس قرآن کے ذریعے سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ تحریم کا دوسرا رکوع انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ الحمدللہ یہ سورہ تحریم کی دو آیتیں ابھی تلاوت ہوئی ہیں، جن میں اللہ عز و جل نے خطاب کیا اہل ایمان سے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ تعالی نبی کو اور ایمانداروں کو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ دعائیں کرتے ہوں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے بالخصوص خطاب کیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرے۔ توبہ کب وہ خالص ہوتی ہے؟ جبکہ اس کے اندر یہ چار شرائط ہوں، چار چیزیں اس کے اندر موجود ہوں۔ سب سے پہلے جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے اس جھوٹی عادت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو توبہ کر رہا ہے، اس نے جھوٹ بولا، تو اس کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ نمبر 2، اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرے، شرمندہ ہو اس گناہ پر، اللہ میں نے فلاں وقت میں جھوٹ بولا، میں نے جھوٹ کہا، تو میں اس پر نادم ہوں،
شرمندہ ہوں، مجھے افسوس ہے۔ اور نمبر 3، آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ رکھے، پختہ عزم رکھے کہ اللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ نمبر 4، اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو جس کا حق اس نے غصب کیا ہے تو ازالہ کرے۔ اگر کسی کو مارا ہے یا کسی کا مال ہڑپ کیا ہے یا کسی کو دکھ پہنچایا ہے تو اس بندے سے معافی چاہے اور وہ مال یا وہ چیز جو اس نے لی ہے اس کو لوٹا دے۔ اس سے معافی مانگ کے صرف زبان سے توبہ کر لینا یہ توبہ کا معنی نہیں ہے، بلکہ وہ چیز جو اس سے لی تھی، وہ پیسے یا وہ زمین یا وہ مکان یا وہ گاڑی کار، جو کچھ بھی لی ہے واپس نہیں کیا ہے، دھوکے سے لی ہے یا کسی اور طریقے سے اس کو واپس کرنا ہے، قرض کے شکل میں، کوئی اور شکل میں، کسی یعنی وراثت کے معاملے میں ناانصافی کی تھی، تو سب سے پہلے وہ چیز اس کو لوٹا دے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو یہ خالص توبہ ہے۔ تو توبہ صرف زبان سے کہہ لینا کافی نہیں ہے، بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سچی اور خالص توبہ کرو۔ اور اگر تم توبہ کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ بہت سے دنیاوی اور اخروی فوائد عطا فرمائے گا۔ اب یہاں اس آیت میں اخروی فائدوں کا تذکرہ ہوا ہے، لیکن سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی فائدوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ آسمان سے زوردار پانی برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور اولاد کے ذریعے تمہیں زیادتی عطا فرمائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات اور نہریں بنا دے گا۔ تو یہ دنیا کے فائدے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، اور یہاں جو آخرت کے فائدوں میں اللہ فرماتے ہیں امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارے گناہوں کا تمہارے سیئات کو مٹا دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے کہ جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد اس وقت کرے جب کہ سب مدد کے محتاج ہوں، مدد کے متلاشی ہوں، نفسی نفسی کے عالم میں ہوں۔ قیامت کے دن ہولناک مناظر جب سامنے آئیں گے، سورج سر پر آ جائے گا اور ساری دنیا والے ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اپنے اس اصلی حالت پر، جس حالت پر کہ وہ پیدا کیے گئے تھے، اور ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو رسوا نہیں کرے گا اور ساتھ ان پر جو ایمان لائے ان کو بھی رسوا نہیں کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرے گا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہمارا نور ہمیں مکمل کر دے اور ہمیں بخش دے۔ تو یہ دعا اہل ایمان اس وقت کریں گے جب منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا۔ جب وہ منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا، سورہ حدید میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم
بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار. اس کے بعد یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. تو اس وقت منافق مرد منافق عورتیں اہل ایمان سے کہیں گے تھوڑا ہمارا انتظار کر لو تو ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں گے. تو جب ان کا نور بجھ جائے گا تو اس وقت یہ اہل ایمان سے کہیں گے. تو اہل ایمان کہیں گے جاؤ نور وہاں سے ہی لے کر آؤ جہاں سے ہم نے حاصل کیا. ان دنیا میں ہم ایمان لائے، عملی زندگی گزارے، عمل صالح کیے، تم بھی دنیا میں جاؤ اور عمل صالح کرو تو تمہیں نور حاصل ہوگا. تو اس طریقے سے اہل ایمان ان منافقین سے کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے پھر اپنے حق میں دعائیں کریں گے، اللہ ہمارا نور باقی رکھ، ہمارا نور مکمل کر دے، ہمیں پل صراط پہ سے گزرنا آسان فرما دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو. مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت بری جگہ ہے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کفار کے ساتھ جہاد اور قتال کرنے کا، منافقین سے بھی، اور ان پر حدود الہی قائم کر کے ان کے ساتھ لڑیں. جب وہ ایسے کام کریں جب وہ موجب حد ہوں تو ان کے ساتھ، منافقین کے ساتھ بھی قتال کرے. تو اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ میں سختی اور احکام شریعت میں درستی اختیار کرے، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں ماننے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ حکمت تبلیغ کبھی نرمی کی متقاضی ہوتی ہے اور کبھی سختی کی. ہر جگہ نرمی بھی مناسب نہیں ہے اور ہر جگہ سختی بھی مفید نہیں رہتی. تو تبلیغ و دعوت میں حالات اور ظروف اور اشخاص و افراد کے اعتبار سے نرمی یا سختی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہاں پر دونوں اعتبار سے آپ کبھی سختی کرے کبھی نرمی کرے. اور اسی طریقے سے آپ یاد رکھیں کہ کافروں اور منافقوں دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، مأواہم جہنم، اور وہ بہت بری جگہ ہے. تو اللہ عز و جل نے یہاں پر اہل ایمان سے بھی خطاب فرمایا کہ توبہ کرے. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا کہ آپ کفار و منافقین سے جہاد کر کے ان پر سختی کرے، اور وہ اگر اسی حالت میں مریں گے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے. تو اس طرح درس قرآن میں آج 2 آیتیں ہم نے پڑھی ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں اس کے بعد کی بقیہ آیات پڑھیں گے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے غزوہ احد پڑھا ہے اور اس میں ابھی کچھ باتیں باقی ہیں، تو انشاءاللہ اسی سے ہم آغاز کریں گے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں وہ تجلیات نبوت، بہت ہی عمدہ کتاب ہے. تو غزوہ احد میں جب کافر غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ سے روانہ ہوئے میدان احد کے لیے. تو اس میں ایک مقام پر پہنچ کر 300 منافقین الگ ہو گئے مسلمانوں سے. تو وہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 مسلمانوں کو لے کر میدان جہاد کا رخ کیا. مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ شروع ہوئی، پہلے مبارزت ہوئی، اس میں مسلمان کامیاب ہوئے. پھر اس کے بعد صفوں میں گھس کر مسلمانوں نے مقابلہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
50 تیر انداز صحابہ کو ایک مقام پر ٹھہرایا تھا، ایک اونچی جگہ پر. وہاں سے مسلمان دور سے آنے والے، جو پیچھے سے آنے والے جو لوگ ہیں، تو ان کو تیروں سے مار کر وہاں سے روک دے، اور کہا کہ جو ہے ہم کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، ہم کسی بھی حالت میں ہوں، تم یہاں سے نہ ہٹیں جب تک کہ میرا حکم نہ آئے. تو اس اثنا میں مسلمان پہلے مرتبہ جو مال غنیمت جمع کرنے لگے. پہل جب کامیابی ملی تو ان لوگوں نے بھی دیکھا کہ اب مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی یہاں پر رک کر کیا فائدہ. تو 40 سپاہیوں نے وہاں سے دستے سے وہاں سے ہٹ کر مال غنیمت لینے کے لیے نیچے اترے. اور جو صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز صحابہ کی ذمہ داری دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے مت ہٹو، نبی کا حکم ہے کہ جب تک میرا حکم نہ آئے تم یہاں سے نہ ہٹو. لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، وہاں سے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے آئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پیچھے سے دیکھا کہ چند ہی لوگ ہیں، اور اوپر چڑھ کر ان پر حملہ کر دیا، ان کو شہید کر دیا. پھر اس کے بعد وہاں سے مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو گئے. پیچھے سے جو حملہ کیا تو مسلمان پریشان ہو گئے، اور پھر وہ اگلی والی صفیں پچھلے جب مڑی تو اپنے ہی ساتھیوں کو اس میں انہوں نے شہید کر دیا، جن میں سے حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کر دیا. خود مسلمانوں کے تلواروں سے وہ شہید ہوئے، نادانی میں، انجانے میں اس طرح کچھ غلطیاں ہوئیں. تو یہ سب چیزیں اس جنگ میں پیش آئیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. خود آپ کے پیشانی میں دھس گیا تھا، آپ کے چہرے مبارک پر، اور خون رسنے لگا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر بھی گئے تھے. بہت ساری تکلیفیں اور پریشانیاں پیش آئیں، لاحق ہوئی. اس کے باوجود پھر مسلمان پلٹ کر پھر انہوں نے وار کیا، پھر سنبھل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے چند ہی صحابہ رہ گئے تھے، تو انہوں نے اپنے سینوں پر، اپنے ہاتھوں پر، اپنے پیروں پر، ہر جگہ سے تیر روک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. تو پھر بھی ایک کافر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب آ کر اس طرح ایک تلوار ماری کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، پریشانی میں مبتلا ہوئے. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی پھر مدد فرمائی، پھر جھنڈے تلے جمع ہو گئے، اور دوبارہ یعنی حملہ شروع کیا، اور ان کو کافروں کو پھر میدان سے بھگایا. تو مشرکین وہاں سے پھر واپس ہوئے، اور مسلمانوں کی طرف سے شہیدوں اور زخمیوں کی وہاں سے خبر گیری شروع ہوئی. تو واقعہ تفصیل سے یوں ہے کہ ابو سفیان جب چلا گیا اور مشرکین کے لشکر نے نکلنے کا آغاز کر دیا، وہ اونٹوں پر سوار تھے اور گھوڑوں کو پہلو میں رکھا تھا. تو اس کے معنی یہ کہ ان کا ارادہ مکے کا ہے، اور یہ مسلمانوں پر محض اللہ کا فضل تھا، کیونکہ مشرکین اور مدینہ کے درمیان کوئی نہ تھا جو انہیں مدینہ میں داخل ہونے سے روکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے انہیں وہاں سے پھیر دیا، کیونکہ وہاں پر تو عورتیں ہیں، بچے ہیں. اگر وہ مکہ جانے کے بجائے مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے تو وہاں پر کوئی روکنے والا بھی نہیں تھا، اور مسلمان عورتوں کو بھی تکلیف اور زک پہنچتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمایا. اس کے بعد مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی کھوج اور خبر لینے کے لیے میدان میں اتر آئے. بعض لوگوں نے بعض شہیدوں کو مدینہ منتقل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے، اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جائے. تو یہ شہداء کے جو ہے سلسلے میں یہ مسئلہ ہے
کہ غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ہی ان کو کپڑوں ہی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر کے اندر دفن کر دیا، اور بسا اوقات 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے کے اندر جمع فرمایا اور درمیان میں گھاس اذخر ڈال دی، اور لحد میں ایک شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا، اور فرمایا کہ انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے روز گواہی دوں گا۔ تو پھر لوگوں نے حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ تغسلہ، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ اب اس کا واقعہ ہے، اس کا پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے نئی شادی کی تھی اور بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی پکار پڑ گئی۔ جنگ کا منادی اعلان کر دیا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میدان بدر میں، میدان احد میں ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ تو بیوی کو اسی حالت میں چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے اور پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے رضی اللہ عنہ وارضاہ، کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ ہے۔ تو لہٰذا فرشتوں نے انہیں غسل دیا اور اسی لیے وہ غسیل الملائکہ، فرشتوں کے غسل دیے ہوئے کہلائے۔ بڑا ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان کی لیے مدد آئی اور بہت ہی جو ہے اہتمام کے ساتھ انہیں غسل دیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ نکلے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں کفنایا گیا کہ اگر سر ڈھکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھکے جاتے تو سر کھل جاتا، چنانچہ پاؤں پر اذخر یعنی گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی۔ تو یہاں ان شہیدوں کو اسی میدان میں دفن کر دیا گیا رضی اللہ عنہم وارضاہ۔ اور اب حالت ہے مدینے کی کہ کس طرح مسلمان یعنی مدینے میں داخل ہوئے اور کیا حالت ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعائیں سے فارغ ہو چکے تو مدینے کا رخ کیا۔ راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے اقارب شہید ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو پوچھنے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، ان کا کیا حال ہے، وہ تو ابھی باحیات ہیں، تو مجھے ان کی فکر ہے، میرے بیٹے کی، میرے باپ کی، میرے شوہر کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ شہید ہو گئے الحمدللہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو لوگوں نے کہا آپ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہے۔ تو خاتون نے کہا ذرا مجھے آپ کو دکھلا دو۔ تو لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ سبحان اللہ، کہ باپ، بیٹا، شوہر سب اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے ہو گئے، اس جنگ میں شہید ہو گئے، تو یعنی ان کو یعنی اتنا یعنی ان کو جو ہے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ جو ہے اب ہر مصیبت ٹل گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت کرتی تھی، اتنا آپ کی جو ہے عظمت تھی، آپ کی قدر تھی، اور آپ سے جو ہے لگاؤ تھا۔ مدینہ پہنچ کر پھر وہاں سے مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ زخم تھے، تھکان تھی اور غم اور علم نے انہیں چور چور کر رکھا تھا۔ رشتہ داروں کا انتقال ہوا اس جنگ میں، پھر بھی وہ مدینہ کا پہرا دیتے رہے، کہیں کوئی دشمن مدینے میں داخل نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر متعین رہے۔ اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے، تاکہ اگر وہ مدینہ واپس آنے کی کوشش کرے
تو اس سے کھلے میدان ہی میں یعنی لڑنا ہے. اگر وہ یہاں پر اگر پلٹ کر آئے تو پھر یہاں سے ان کو بھگانا مشکل ہے. تو اسی لیے وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور صحابہ کو دے کر حمراء الاسد کی طرف روانہ کیا. تو وہاں پر غزوہ حمراء الاسد پیش آیا. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا کہ دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو معرکہ احد میں موجود تھا. تو لوگوں نے کہا سمعا وطاعا، ہم نے بات سنی اور مانی. حالانکہ حالت بالکل چکنا چور تھی، تھکے ہوئے تھے، جنگ کیے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے اور سب پریشانی میں مبتلا تھے. اس کے باوجود بھی نبی کا حکم آ گیا تو پھر ہر چیز ہے، ہر چیز یعنی پیچھے ہے. تو ہم نے سنا اور ہم نے آپ کی بات مانی. یہ کہہ کر لوگ جو جنگ احد میں شریک تھے مدینے سے چل پڑے اور 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر پڑاؤ ڈال دیا. ادھر مشرکین نے مدینے سے 36 میل دور مقام روحہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور وہاں مدینے پلٹنے کے لیے مشورہ کر دیا تھا کہ اب یہاں ہم ٹھہرے ہیں، کچھ وقت رک کر پھر یہاں سے مدینہ جائیں گے اور پھر دوبارہ مدینے پر حلہ بولیں گے. انہیں افسوس تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے جانے دیا کہ وہاں احد سے میدان احد سے مدینہ جا کر ہم حملہ کر سکتے تھے. تو انہیں افسوس ہوا، پھر وہاں جا کر پھر وہاں سے پلٹنے کا ارادہ کیا. اسی دوران معبد بن ابو معبد خزاعی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہوں میں سے تھا، حمراء الاسد میں آپ کے پاس آیا اور احد کے واقعے پر آپ سے تعزیت کی کہ جو کچھ ہوا ہم آپ سے جو ہے یعنی اظہار یگانگت کرتے ہیں اور افسوس ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو. تو معبد بن ابو معبد خزاعی روحہ مقام مدینے سے 36 میل فاصلے پر تھا، وہاں پر مشرکین رکے ہوئے تھے، وہاں پر پہنچا. اس وقت مشرکین مدینہ واپسی کا فیصلہ کر چکے تھے. تو معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا، جا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے کبھی ایسی جمعیت نہیں دیکھی، ایسی بڑی تعداد میں فوج نہیں دیکھی، پوری تیاری کے ساتھ تم پر حملہ کرنے کے لیے پھر وہاں سے نکل چکے ہیں. تو ڈرایا. تو سارے لوگ تمہارے خلاف غصے سے کباب ہوئے جا رہے ہیں اور تم پر اسی قدر بھڑکے ہوئے ہیں کہ میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی. اور اسی طرح میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے اس لشکر کا ہر اول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوا دیکھ لو گے. اب یہاں سے تم ان کی فوج دیکھو گے، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ اور دوبارہ پلٹ کر جانے کا ارادہ مت کرو. تو یہ سن کر مکی لشکر جو مکے سے لے کر آئے تھے تو اس کے عزائم کمزور پڑ گئے، ڈھیلے پڑ گئے، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے. چنانچہ ابو سفیان نے صرف جوابی اعصابی جنگ پر اتفاق کیا اور ایک قافلے کو مکلف کیا کہ وہ مسلمانوں سے کہے کہ ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لوگ تمہارے خلاف جمع ہیں تو لہٰذا تم ان سے ڈرو. تو اس طریقے سے اس نے ڈرایا اور جو ہے ایک جماعت کو مسلمانوں کے خلاف یعنی لگا دیا تاکہ جو ہے مسلمان جا کر یعنی مسلمان جو ہے ڈر جائیں. تو اس طریقے سے ابو سفیان نے کہا کہ جو ہے مسلمانوں کا تاکہ مسلمان اس کا پیچھا نہ کرے، اسی لیے وہ خود جلدی سے مکہ نکل گیا. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا تو یہ دھمکی ان پر کچھ اثر انداز نہ ہوئی. قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں تم ڈرو، تو فزادہم ایمانا، تو اس کے برخلاف مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. تو اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. پھر فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم، چنانچہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد پہنچے تو وہاں پر پھر کافر پلٹ کر واپس آنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، پھر ان کو وہاں سے بھی پلٹا دیا۔ تو اس طرح مسلمان پھر واپس لوٹ آئے مدینہ۔ اب پھر وہاں سے کچھ اور حادثے ہوئے، کچھ اور غزوات پیش آئے۔ احد میں جو مسلمانوں کو جو تکلیف اٹھانی پڑی، اس کے اثرات بہرحال اچھے نہ تھے۔ دشمن جری ہو گئے اور کھل کر مد مقابل کے لیے آ گئے، اور وہاں سے کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے۔ تو جس میں ایک رجیع کا حادثہ ہے، سن 4 ہجری کو پیش آیا، اور اسی طریقے سے بئر معونہ کا المیہ ہے، واقعہ ہے، جو مسلمانوں کے لیے جو ہے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوا۔ اس میں کئی صحابہ وفات پائے، اور غزوہ بدر دوم یعنی شعبان 4 ہجری میں پیش آیا۔ ایسے چند غزوات پیش آئے۔ پھر اس کے بعد سن 5 ہجری میں غزوہ خندق غزوہ خندق ہوئی۔ تو میں یہیں پر ہم اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ کلاس میں جو اور واقعات پیش آئے جو مسلمانوں کے لیے یعنی اچھے ثابت نہیں ہوئے، تو رجی کا حادثہ وغیرہ، بئر معونہ کا واقعہ، اور اس طرح کے اور بھی جو واقعات ہیں انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے۔ واللہ تعالی اعلم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ اور حیات صحابہ کے درخشاں پہلو جو ٹاپک ہے، اور اس میں ایک جلیل قدر صحابی کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ وارضہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں آج کا درس رہے گا۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو یہ کتاب ہے، تو جس میں الحمدللہ اور تقریباً 60 صحابیات کا تذکرہ ہے، تو جس میں ہم نے اس کے 3 حصے ہیں، تو 2 حصے ہم پڑھ چکے ہیں۔ حصے اول ہو چکا ہے، اور پھر حصے دوم بھی پڑھ چکے ہیں، 2 حصے پڑھ چکے ہیں۔ اس کا تیسرا حصہ سوم باقی ہے، جس میں 20 یا 21 صحابہ کا تذکرہ ہے، 20 صحابہ کا اس پہ تذکرہ ہے، اور اس سے پہلے 39 صحابہ کا تذکرہ تھا۔ تو کل تقریباً 60 صحابیات کا اس کتاب میں تذکرہ ہے، تو جس میں ہم 2 حصے پڑھ چکے، 38 صحابہ کرام کے واقعات پڑھ چکے۔ پھر اس میں ایک صحابی کا واقعہ ہم چھوڑے، مجزہ بن ثور السدوسی رضی اللہ عنہ وارضہ۔ انشاءاللہ کسی وقت موقع ملے تو انشاءاللہ اسے بھی پڑھ لیں گے۔ تو آج جو ہم جو صحابی کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ وارضہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے بھی تھے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ وارضہ کا واقعہ یہ ہے کہ وہ پہلے یعنی اسلام قبول نہیں کیے، وہ کفر کی حالت ہی میں تھے۔ فتح مکہ کے وقت میں اس سے پہلے اسلام قبول کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ ان کے نکاح میں تھی، اور یہ بڑے ہی خوبصورت نوجوان تھے، اور اسی طریقے سے یہ بڑے ہی مالدار
یعنی مالدار تھے اور بڑے تاجر تھے، ورثے میں ان کو جو مال ملا تھا تو اس پر یعنی اس کے ذریعے سے وہ تجارت کرتے تھے اور لوگ بھی ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ تقریباً کئی لوگ شیئر کرتے تھے اپنے یعنی اپنی تجارت، ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے پیسے دیتے تھے، یہاں سے ملک شام اپنا تجارتی قافلہ بھیجتے، پھر وہاں سے بہت سارا فائدہ حاصل کر کے آتے اور لوگوں کو ان کا جو حق ہے وہ مکمل دے دیا کرتے تھے، تو لوگ ان پر پورا بھروسہ کرتے تھے۔ تو یہ صحابی یہ بعد میں صحابی کہلائے، لیکن پہلے پہل اسلام قبول نہیں کیے۔ اور جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف یہ آئے تھے، حالانکہ ان کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا، بس کافروں کی اصرار پر، مشرکین کے اصرار پر انہیں بھی یہ بھی مدینہ یہ بھی جو ہے لڑنے کے لیے غزوہ احد میں آئے تھے مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ پھر گرفتار کر لیے گئے، پھر اس کے بعد جو فدیہ لے کر مسلمانوں نے جو فدیہ لے کر جو قیدیوں کو جو آزاد کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 سے 400 درہم مقرر کیا تھا، تو اس میں ان کی آزادی کے لیے ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے بھی اپنی ماں کیا دیا ہوا جو ہار تھا وہ ہار پیش کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، پھر مسلمانوں سے درخواست کی کہ اگر آپ بغیر کچھ لیے انہیں آزاد کر دیں، چونکہ یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہار ہے، تو پھر جو ہے یعنی اس طرح سے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور کہا کہ آپ جو چاہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں ایسے ہی آزاد کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد تجارت کرنے لگے، اور پھر کسی موقع سے پھر مسلمانوں نے ان کے قافلے پر جب حملہ کیا تو ان کے کچھ لوگ قید کر لیے گئے اور کچھ مال ان کا لے لیا گیا، مسلمانوں نے اس کو لے لیا، اپنے قبضے میں لے کر مدینہ لائے۔ یہ بچ بچا کر نکل گئے، پھر وہاں سے چھپ چھپا کر مدینہ میں داخل ہوئے، اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے پناہ حاصل کی، انہوں نے پناہ دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے گئے، پھر آپس میں کچھ گفتگو ہوئی، مسلمانوں نے سمجھایا کہ تم اچھے سمجھدار انسان ہو، اسلام قبول کر لو، یہ مال بھی ہم تمہیں دے دیں گے، یہ سب کچھ تمہیں واپس کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ مال میں نے مکہ کے لوگوں سے لے کر تجارت کے لیے نکلا تھا، تو لہٰذا میں ان کو واپس کر کے ہی اسلام قبول کروں گا۔ تو مکہ گئے، پھر وہاں سب کا مال واپس کر کے پھر انہوں نے اسلام کا اعلان کیا، سب کے سامنے شہادت کا اعلان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب یعنی ان کو آزاد کرنے کی مسلمانوں سے اپیل کی بغیر کچھ لیے ہوئے، تو ایک شرط لگائی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو واپس کر دے، مکہ سے مدینہ بھیج دے۔ تو انہوں نے وعدہ پورا کیا، مکہ سے مدینہ بھیج دیے۔ تو یہ چند اہم باتیں ان کی زندگی سے متعلق ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد ہیں ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ وارضا، یہ قریشی صحابی ہیں، جاذب النظر، خوبصورت کڑیل نوجوان تھے، ناز و نعمت میں پلے اور خاندانی وجاہت نے انہیں ممتاز بنا دیا۔ غیرت، خودداری، جواں مردی، وفا شعاری جیسی آبا و اجداد سے ورثے میں ملنے والی خوبیوں کی بنا پر عرب معاشرے میں انہیں بطور مثال پیش کیا جاتا تھا۔ ابو العاص کو تجارت سے والہانہ لگاؤ قریش سے ورثے میں ملا تھا۔ ان کے تجارتی قافلے مکے اور شام کے درمیان رواں دوا تھے۔ ان کا تجارتی قافلہ 100 اونٹنیوں اور 200 نوکروں پر مشتمل تھا۔ ان کی کاروباری مہارت، صداقت اور امانت کی بنا پر لوگ بے دھڑک اپنا مال ان کے حوالے کر دیتے تھے، اور ان کی خالہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ اولاد کی طرح محبت اور شفقت سے پیش آتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت ہی زیادہ محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ تو یہ وقت تیزی سے گزر گیا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جوان ہو گئی تو سرداران مکہ کے بیٹوں کے دل میں انہیں اپنے عقد میں لینے کی خواہش ہوئی، نکاح کرنے کی خواہش ہوئی، لیکن یہ جو ہے خواہش ان کی پوری نہ ہو سکی، چونکہ ابو العاص بن ربیع ان کے یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو بھانجے تھے تو وہ یعنی ان کے سامنے تھے، تو اس طرح سے زینب رضی اللہ عنہ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ابو العاص بن ربیع سے کر دی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ فاران کی چوٹیوں پر نور الہی جلوہ گر ہوا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کر دیا تھا، اور حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے سامنے رشد و ہدایت کی دعوت پیش کرے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام اپنے گھر والوں سے شروع کیا، اپنی بیوی کو دعوت دی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، اپنی بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا ابھی بالکل چھوٹی بچی تھی۔ تو اس طرح سے آپ کے گھر والے ایمان لے آئے، پھر قریب کے صحابہ کرام ابو بکر رضی اللہ عنہ اور دیگر علی رضی اللہ عنہ وغیرہ بھی ایمان لے آئے، لیکن جو آپ کے داماد ابو العاص بن ربیع تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اپنے آبا و اجداد کی دین کو چھوڑنا پسند نہیں کیا، اور دین اسلام کو قبول کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ انہیں اپنی بیوی کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان اختلافات شدید ہو گئے تو قریش ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، تم نے تو اپنے بیٹوں کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے شادیاں کر کے ان کے غموں کا بوجھ اپنے اوپر لاد رکھا ہے، اگر تم اس کی بیٹیاں اس کے گھر پہنچا دو تو ایک ہی وقت میں تمہارے سامنے جھک جائے گا، سب یوں ہو جائے گا، اپنا سر جھکا دے گا۔ تو سب نے مل کر کہا یہ تجویز تو بہت اچھی ہے۔ اس کے بعد وہ ابو العاص بن ربیع کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، یعنی زینب کو طلاق دے دو، اور اس سے اس کے باپ کے گھر واپس اسے لوٹا دو۔ ہم تمہاری شادی قریش کی ایسی دوشیزہ کے ساتھ کر دیں گے، ایسی نوجوان کے ساتھ کر دیں گے جس کی طرف تم اشارہ کرو گے، تو ہم اس سے تمہارا نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، میں اپنی بیوی کے مقابلے میں دنیا کی تمام عورتوں کو ہیج سمجھتا ہوں۔ صورتحال یہ تھی کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی گئی تھی۔ ان کے گھر واپس آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوئے اور اطمینان کا سانس لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ بزور بازو اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اور ان کو بھی واپس لائیں، زینب رضی اللہ عنہا کو۔ اور اس وقت کی بات یہ تھی، اس وقت کا حکم یہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، مدینہ نہیں آئے تھے، تو شروع اسلام میں یعنی مومن عورت کا مشرک مرد سے نکاح کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، یہ حکم نازل نہیں ہوا کہ مشرکات سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور اسی طریقے سے مشرک مرد سے نکاح نہ کرو حالانکہ یعنی وہ جب کہ وہ ایمان نہ لائیں اس سے نکاح مت کرو، یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اور الزانیۃ والزانی اس طرح کے جو احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، تو یہاں پر اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ان کے نکاح میں بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ابو العاص بن ربیع تھے، اور انہیں طلاق بھی نہیں ہوئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استحکام نصیب ہوا، تو قریش آپ سے لڑنے کے لیے مقام بدر پہنچ گئے۔ انہوں نے ابو العاص کو بھی اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا، حالانکہ وہ مسلمانوں سے لڑائی کرنے پر آمادہ نہ تھے اور نہ ہی مسلمانوں کے بالمقابل آنے میں انہیں کوئی دلچسپی تھی، لیکن اپنی قوم میں امتیازی حیثیت کی بنا پر مجبوراً قریش کے ساتھ
بدر کی طرف جانا پڑا۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو ذلت آمیز شکست کا جو سامنا کرنا پڑا تھا اور بڑے بڑے سرکشوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، کچھ لوگ قتل کر دیے گئے تھے، بعض کو گرفتار کر لیا گیا اور ان میں سے ایک گروہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تو قیدیوں میں سے زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو العاص بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے حسب مراتب 1000 سے 4000 درہم تک فدیہ مقرر کر دیا تھا۔ پہلے تو عمر رضی اللہ عنہ نے قتل کا مشورہ دیا، ان تمام کو قتل کر دیں، اگر اس پر عمل ہوتا تو یعنی تمام کے تمام جو بھی بدر میں قیدی آئے تھے سب قتل ہو جاتے، جن میں یہ حضرت ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے حق میں ایمان لکھ رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ پھر جو دوسری رائے تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دے، تو اس وجہ سے فدیہ مقرر کر دیا گیا۔ تو قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے فدیے کی رقم لے کر قاصدوں کی مدینہ منورہ آمد و رفت شروع ہو گئی۔ تو چونکہ زینب رضی اللہ عنہ مکے میں ہی تھی، تو انہوں نے اپنے خاوند کو آزاد کرانے کے لیے ایک شخص کو فدیے کی رقم دے کر مدینہ منورہ بھیجا۔ دیکھو، ایک طرف بیٹی ہے مکے میں ہے، مسلمان ہوئی ہے، لیکن ایک طرف باپ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اور پھر یعنی ان کا شوہر ان کے پاس پھنسا ہوا ہے۔ تو ایسا جو ہے بڑا ہی جو ہے اہم معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے۔ دیکھیے، اپنے شوہر کو آزاد کرانے کے لیے یعنی اپنا جو ہے وہ ہار بھی بھیج دیا، جو ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے انہیں شادی کے موقع پر دیا تھا۔ جب یہ ہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو غم و اندوہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور دل پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ زینب رضی اللہ عنہا نے ابو العاص کو چھڑانے کے لیے یہ مال بطور فدیہ بھیجا ہے، اگر ہو سکے تو اس کے قیدی کو آزاد کر دو اور اس کا مال واپس لوٹا دو۔ سب نے بیک زبان کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ویسے ہی کریں گے جس سے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو اطمینان حاصل ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو قید سے آزاد کرنے سے پہلے یہ شرط لگائی کہ مکہ جاتے ہی بلا تاخیر زینب کو مدینہ بھیج دے۔ تو ابو العاص نے وعدے کے مطابق اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ روانہ ہونے کے لیے کہا، اور یہ انہیں بتلایا کہ مکے سے کچھ فاصلے پر آپ کے والد مکرم کے بھیجے ہوئے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ان کے لیے زاد راہ بھی اور سواری کا بھی انتظام کر دیا، اور اپنے بھائی عامر بن ربیع کو کہا کہ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں اور قاصدوں کے حوالے کر دیں۔ تو عامر بن ربیع نے اپنی کمان کاندھے پر لٹکائی اور ترکش ہاتھ میں لی اور زینب رضی اللہ عنہا کو ہودج میں بٹھایا، اور دن کے وقت قریش کی نظروں کے سامنے علی الاعلان مکے سے روانہ ہوئے۔ قریش یہ منظر دیکھ کر بھڑک اٹھے اور ان کا پیچھا کیا، ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں پکڑ لیا۔ تو زینب رضی اللہ عنہا کو دھمکیاں دینے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر عمر بن ربیع نے اپنی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھا اور بولا، بخدا جو شخص بھی میرے قریب آئے گا میں اس کی گردن میں تیر ماروں گا۔ اور یہ بڑے ہی تیر انداز تھے، ان کا کوئی نشانہ خالی نہیں جاتا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر ابو سفیان بن حرب سامنے آئے اور پیار بھرے لہجے میں کہنے لگے، بیٹا اپنا تیر روکو، ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر اس نے تیر روک لیا اور ابو سفیان نے اس سے کہا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا ہے، زینب کو تم ہمارے آنکھوں کے سامنے علانیہ لے جا رہے ہو۔ عرب لوگ غزوہ بدر میں پیش آنے والی رسوائی اور اس کے باپ کے ہاتھوں لگے چرکوں کو ابھی بھولے نہیں۔ اگر تم اس طرح علانیہ اس کی بیٹی کو یہاں سے لے جاؤ گے تو عرب ہمیں بزدلی، ذلت اور رسوائی کا طعنہ دیں گے۔ میری بات مانو، اسے ابھی واپس لے جاؤ، اسے اپنے شوہر کے گھر پر کچھ دن رہنے دو۔ جب لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے اسے واپس لوٹا لیا ہے
تو موقع پا کر چپکے سے اسے یہاں سے لے جانا اور باپ کے پاس چھوڑ آنا۔ تو سب کے سامنے اس طرح تم علانیہ مت کرو، چھپ چھپا کر لے جاؤ، ہم اس کی اجازت دیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں طعنہ نہ دیں۔ تو یہاں ہمیں اسے یہاں روکنے میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، لہٰذا اس کو لے کر جاؤ، لیکن علانیہ نہیں، چھپ چھپا کر لے جاؤ۔ تو عمر بن ربیع کو بات سمجھ میں آئی، ابو سفیان کی بات مان لی، زینب رضی اللہ عنہا کو واپس مکہ لے کر گئے۔ چند دنوں کے بعد رات کے وقت میں زینب رضی اللہ عنہا کو اپنے ساتھ لیا اور بھائی کی تلقین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصدوں کے حوالے کر دیا۔ وہاں سے وہ مدینہ پہنچ گئی۔ ابو العاص اپنی بیوی کی جدائی کے بعد ایک مدت تک مکے میں اکیلا رہا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے تجارتی سلسلے میں شام روانہ ہوا۔ جب مکے کی جانب واپس لوٹا تو اس کے ساتھ 100 اونٹ اور 170 افراد پر مشتمل تجارتی قافلہ تھا۔ یہ قافلہ جب مدینے کے قریب پہنچا، کیونکہ مدینے سے اس کا گزر ہوتا تھا شام سے مکہ واپس لوٹتے وقت میں، تو مجاہدین نے اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے اور اس کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا، یعنی اس قافلے کو روک لیا۔ لیکن ابو العاص ان کے ہاتھ نہ لگے، وہ آنکھ بچا کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، بھاگ گئے۔ جب تاریک رات ہو گئی، رات میں تاریکی چھا گئی، تو ابو العاص اندھیرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دبے پاؤں مدینے میں داخل ہوئے اور اپنی بیوی زینب رضی اللہ عنہا سے پناہ طلب کی، تو انہوں نے پناہ دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ کے لیے نکلے اور نماز پڑھانے کے لیے محراب میں کھڑے ہوئے، تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، لوگوں نے بھی تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کے لیے نیت لی، تو پیچھے عورتوں کی صف سے زینب رضی اللہ عنہا نے بلند آواز سے پکار کر کہا، بآواز بلند پکار کر کہا، لوگو، میں زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دی ہے، تم بھی اسے پناہ دے دو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا جمعے کی نماز میں کے بعد جب ختم ہوئی، تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، کیا تم نے وہ بات سنی ہے جو میں نے سنی ہے؟ سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے پہلے اس واقعے کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، میں نے ابھی یہ بات سنی ہے۔ مسلمانوں میں سے ایک ادنا شخص بھی کسی کو پناہ دے سکتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اتنی وضاحت کے ساتھ جو بات کہی وہ یہ ہے کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، میں غیب کا جاننے والا نہیں ہوں، مجھے ابھی اس کی اطلاع ملی ہے، جو تم نے سنا ہے میں نے بھی وہی بات سنی ہے۔ تو یہاں پر جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، آگے اور پیچھے کی باتیں سب جانتے ہیں، اس کی کھلم کھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفی کر رہے ہیں، مجھے اس سے پہلے کچھ علم نہیں تھا۔ خیر، یہ الگ مسئلہ ہے، اعتقادی مسئلہ۔ بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور اپنی بیٹی سے کہا، زینب رضی اللہ عنہا سے، کہ ابو العاص کی عزت کرنا، لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو، چونکہ وہ کافر تھے اور آپ تم مسلمان ہیں، اسی لیے کافر کا مسلمان سے رشتہ نہیں ہے۔ چونکہ یہ پہلے حکم جب نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت تک شوہر بیوی بنے ہوئے تھے، لیکن جب وہاں سے مکہ سے نکل کر آ گئے تو پھر وہاں سے الگ ہو گئے، حکم نازل ہو گیا کہ اب درست نہیں ہے ایک کافر کا نکاح مسلمان سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان لوگوں کو بلایا جنہوں نے اس کے اونٹ پکڑے تھے، ان صحابہ کو، مجاہدین صحابہ کو، اور آدمیوں کو گرفتار کیا تھا، اور ان سے کہا، دیکھو، جیسا کہ تم جانتے ہو یہ شخص ہم میں سے ہے، ابو العاص، کیونکہ ہمارا داماد بھی ہے، تو تم نے اس کا مال اپنے قبضے میں لے لیا ہے، میری خواہش ہے کہ تم اس پر احسان کرتے ہوئے اس کا مال واپس لوٹا دو۔ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے یہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں، آئندہ آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اس کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان کیا، تو یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے تھے کہ اسلام قبول کر لے کسی بھی طریقے سے، تو ان کا مال واپس لوٹا دو، اور اگر تم لوٹانا نہیں چاہتے
تو یہ مال غنیمت ہے، اسے روکنے کا بھی تمہیں پورا پورا حق ہے۔ ریکویسٹ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب نے بیک زبان کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بخوشی اس کا مال واپس لوٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تو ابو العاص جب اپنا مال وصول کرنے کے لیے آئے تو مجاہدین نے کہا، سمجھایا ابو العاص، تم قریش کے معزز فرد ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہو اور داماد بھی ہو، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارا سارا مال واگزار کر دیتے ہیں، تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، تم اہل مکہ کے مال سے خوب فائدہ اٹھاؤ، کیونکہ یہ مال تم کو جا کر مکہ والوں کو واپس کرنا ہے، لیکن چونکہ ہم نے مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا، یہ بات سن کر کہا، کیا میں اپنے نئے دین کا آغاز دھوکے سے کروں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں دھوکے سے نہیں کر سکتا۔ تو لہٰذا ابو العاص مال سے لدے ہوئے اپنے اونٹ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ منزل مقصود پر پہنچ کر ہر ایک کو اس کا حق ادا کر دیا، جس کا مال لیے تھے سب کو واپس کر دیے۔ پھر فرمایا، اے خاندان قریش، کیا کسی کا کوئی مال میرے پاس ہے کہ ابھی اس نے مجھ سے وصول نہ کیا ہو تو بتاؤ، اور کچھ حقوق ہیں تو بتاؤ۔ سب نے کہا، نہیں، تم سلامت رہو، ہم نے تمہیں وفادار، شریف النفس اور دیانت دار پایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر ابو العاص نے فرمایا، سن لو، میں نے تمہارے حقوق پورے کر دیے، اب کسی کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اب تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں اسلام قبول کر لی سب کے سامنے، جرات مندی کے ساتھ، اور پورا مال سب کا حوالے کر کے، کسی کا حق اپنے ذمہ باقی نہیں رکھا۔ اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں اسلام قبول کرنے سے صرف اس چیز نے روکا تھا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم یہ خیال کرو گے کہ میں نے تمہارے مال کھانے کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ الزام مجھ پر پڑ سکتا تھا تمہاری جانب سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مال تمہارے حوالے کرنے کی توفیق دی اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو میں اب اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر یہ وہاں سے مدینہ روانہ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے ان کے ساتھ پیش آئے اور بیوی ان کے حوالے کر دی، زینب رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ابو العاص نے مجھ سے بات کی تو سچ بولا اور مجھ سے وعدہ کیا تو پورا کیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوئے۔ تو یہ صحابی رسول ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ کے یہ حالات زندگی ہے، ان کی اسلام قبول کرنے کا واقعہ ہے، رضی اللہ عنہم وارضاہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے اسلام پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں بھی دین اسلام کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے اس کے بعد دو اور ٹاپک ہم پڑھنے والے ہیں۔ ایک فقہ کے مسائل ہیں اور دوسرا رمضان کے احکام و مسائل ہیں، یعنی فقہ میں جو آج انشاءاللہ کچھ روزوں کے اہم مسائل پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اور بھی یعنی اذان اور اقامت وغیرہ کے انشاءاللہ کچھ اہم مسائل پڑھیں گے۔ اگر کچھ سوال ہے تو انشاءاللہ آپ سوال کریں، انشاءاللہ 1 منٹ کا وقفہ لیا جا رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ نیا درس شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان المبارک کے کچھ اہم مسائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ جو پچھلے بہت سارے مسائل ہم نے پڑھے ہیں، روزے کے کچھ ضروری کام ہیں، اس سے پہلے ہم پڑھے ہیں اور اب اختصار کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ اور باتیں پیش کریں گے۔ تو روزے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرض روزوں کے لیے رات کو طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کرنا ضروری ہے، تو وجوب نیت کر لینا ضروری ہے۔ جیسے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے فجر سے پہلے پہلے رات کو روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس کے بعد روزے کا وقت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ طلوع فجر سے غروب شمس تک صبح صادق سے پہلے سحری کھا لی جائے، اور پھر سورج کے غروب ہونے تک تمام مفطرات سے، روزہ توڑنے والی چیزوں سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 3، سحری ضرور کھائیں۔ جیسے بعض لوگ سحری کھانا ضروری نہیں سمجھتے، رات ہی کو کھا پی کر سو جاتے ہیں، آدھی رات کو کھا لیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، اکلۃ السحر، کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے، کیونکہ اس سے جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا جسمانی قوت باقی رکھنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طریقے سے اہل کتاب کی جو ہے اس کے اندر مخالفت بھی ہے۔ تو فرمایا ایک حدیث میں، اگر سحری کھانا یعنی سحری کھاؤ گے تو باعث برکت ہے، اور اس لیے نہ چھوڑو، چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پی لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور طریق مبارک یہ تھا کہ سحری فجر سے تھوڑی دیر پہلے بالکل آخری وقت میں کھایا کرتے تھے۔ روزے داروں کے لیے اس طرح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے سے کچھ فائدے حاصل ہوں گے، کہ فجر نماز میں سستی نہیں ہوگی، کھانے کے بعد فوراً نماز کے لیے چلے جا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان آسانی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اور روزے کی ابتدا اور انتہا کے درمیان وقفہ کم ہو جاتا ہے، جس سے روزے دار کو سہولت بھی مل جاتی ہے، وقت چونکہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا ہے روزے کا۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرنا ہے، اور جلدی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے کہ روزہ کھولنے میں تاخیر نہیں کرتے تھے بلکہ جلدی کرتے تھے، مطلب سورج کے غروب ہونے سے قبل روزہ نہیں کھولتے، بلکہ سورج کے غروب ہونے کے بعد بغیر تاخیر کے فوراً روزہ کھولتے تھے۔ جیسے بعض لوگ سورج غروب ہونے کے بعد 5 منٹ کا انتظار کرتے ہیں کہ اتنا اندھیرا چھا جانے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ تارے نظر آنے لگ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود و نصارہ کا یہ معمول تھا کہ انتظار کرتے تھے، تارے نظر آ جاتے، اس کے بعد وہ لوگ افطار کرتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم یہود و نصارہ کے برعکس سورج کے غروب ہوتے ہی فوراً روزہ کھول لیا کرو۔ اور ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا، لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی روایت میں، لوگ اس وقت تک ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے جب تک روزہ کھولنے میں جلدی کرے۔ تو بہت سے مسلمان انتظار کرتے ہیں سیرن کا، جبکہ وقت ہو چکا ہوتا ہے الفاتحہ کہنے کا مسجد سے۔ یہ تمام چیزوں سے ہمیں جو ہے بچنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہو جائے تو انتظار نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سنت چھوٹی وہاں پر نقصان ہے، وہاں پر فائدہ، وہاں پر یعنی ثواب گھٹ جاتا ہے بڑھنے کے بجائے۔ بہرحال ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کا حکم سب سے مقدم ہے، اور اپنے ائمہ، اپنے بزرگان دین، اپنے مسجد کے امام کے یعنی قول پر۔ اور اس کے بعد ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ روزہ کس چیز سے کھولا جائے، کس چیز سے ہم روزہ کھولنا ہمیں سنت سے ملتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی، کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کرتے۔ فإن لم تكن رطبات فعلى ثمرات، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو چھواروں سے یعنی سوکھی کھجوروں سے روزہ کھول لیتے تھے۔ فإن لم تكن حسا حسوات مما، اور اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو پانی کے چند گھونٹ نوش فرما لیتے تھے، پی لیتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی کھانے کے لیے اتنا سب کچھ نہیں تھا،
افطاری کے لیے ہمارے پاس بہت سارے ڈشز بناتے ہیں، کھانے پینے کے پکوان کرتے ہیں، یعنی خواتین خصوصاً اسی میں اپنا وقت ضائع کرتی ہے، اور بہت سارا میوہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہم تیار کر کے بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے۔ اگر اللہ نے عطا کیا ہے کھائے پیے، لیکن اتنا زیادہ بھی کھانے پینے میں وقت نہ لگائیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے جو سادگی کا جو انداز تھا، وہ بس کچھ بھی نہیں تھا تو صرف پانی پی کر ہی آپ افطار کر لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا معمول اس نبوی معمول سے کتنا مختلف ہے۔ ہمارے پاس افطاری کے وقت مختلف قسم کے پھل فروٹ کے علاوہ چٹپٹی اور مسالے دار چیزوں کی بھی فراوانی ہوتی ہے، جس سے معدے میں گرانی ہو جاتی ہے اور معدے کے لیے سخت مضر ہے۔ ہمیں بھی ان تکلفات کی بجائے سادگی کو اختیار کرنا چاہیے، اس میں اخروی اجر و ثواب بھی ہے اور دنیوی فائدے بھی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ افطار کا جو وقت ہوتا ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنے اور اپنی جنسی خواہش پر کنٹرول کرنے کی وجہ سے ایک مومن کو اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے افطاری کے وقت قبولیت دعا کا بہت امکان ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، کہ یقیناً افطاری کے وقت روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ سبحان اللہ۔ تو روزے دار اپنے روزہ کھولنے سے پہلے دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول ہوگی، رد نہیں کی جائے گی۔ یہ دعا کی قبولیت کا ایک اہم وقت ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے وقت میں بیٹھ کر یہاں وہاں کی سیاست کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی افطار کی پارٹی میں چلے گئے یا کسی کے پاس مہمان چلے گئے تو دعائیں کرنے کے بجائے یہاں وہاں کی بیکار کی باتیں اس کے بارے میں اس کے بارے میں کرتے ہیں، اور کوئی نیا ایشو چل رہا ہے وہ ٹاپک چھیڑ کر باتیں کرتے ہیں، یا پھر کم سے کم افطاری کے بارے میں یہ کہاں سے لائے، یہ کیسے لائے، یہ کتنے میں لائے، یہ کہاں مل رہا ہے، کیا نے پکایا یا کیا انہوں نے پکایا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں عمومی طور پر، اچھے اچھے لوگوں سے بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو تمام مسلمانوں کو ان تمام بیہودہ اور لغویات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس وقت کو دعا کے لیے مخصوص کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ آئیے اس کے بعد افطاری کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے گی، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ افطاری کی دعا کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ مشہور دعائیں ہیں، اس سلسلے میں کیا حکم ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ کہ ایک دعا جو ملتی ہے ہمیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس دعا کے سلسلے میں محدثین نے کہا کہ یہ روایت مرسل ہے، جو محدثین کے نزدیک ضعیف شمار ہوتی ہے۔ مرسل روایت جو ضعیف شمار ہوتی ہے، یعنی تابعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ڈائریکٹ، بیچ میں صحابی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیونکہ اگر تابعی تو اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں کرے، وہ کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تو یہ مرسل روایت ہوئی، انقطاع ہو گیا۔ جہاں انقطاع ہو گیا اس طرح تو ملاقات نہیں ہوئی، سنے نہیں، پھر بھی کہہ رہے کہ سنے، تو اس کے اندر گویا کہ شبہ ہے، تو یہ بات محدثین قبول نہیں کرتے، تو مرسل روایت اس کا نام مرسل ہے، یہ ضعیف روایت ہے۔ اور ایک دوسری دعا ہے جو عام کیلنڈروں میں لکھی جاتی ہے، وہ ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو یہ دعا بھی بالکل بے سند اور بے اصل ہے، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ سب دعائیں کیلنڈروں میں لکھتے ہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھتے تو ایسی ضعیف اور بے اصل باتوں کو بغیر کسی تحقیق کے ہم لکھ کر دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو صحیح روایت ہے، وہ تیسری روایت جو ہم سنن نبی داؤد کی جو روایت ہے، کتاب الصیام باب القول عند الافطار، حدیث نمبر 2357 ہے۔ تو وہ دعا افطاری کے وقت میں ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله۔
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ تو اس کی سند حسن درجے کی ہے۔ مشکات میں یہ حدیث موجود ہے، امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سند کو حسن کہا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ افطاری کے وقت یہی دعا پڑھی جائے، اگرچہ کہ شیخ امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دوسری مرسل روایت جو اللہم لک قسمت علی رزقک افطرت، اس روایت کو بھی شواہد کی بنا پر قابل قبول قرار دیا ہے، لیکن بعض دوسرے علماء شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس رائے سے متفق نہیں، اور وہ اسے ضعیف ہی قرار دیتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ یہ محدثین کے درمیان یہ کچھ اختلاف ہے۔ پہلی دعا کے بارے میں اللہم لک قسمت علی رزقک افطرت، امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ شواہد کی بنا پر اس کو بھی قابل قبول قرار دیتے ہیں، لیکن دوسرے محدثین کرام اس کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جس میں علماء کا جو ہے اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے، کہ وہ اللہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا ہے کہ پیاس دور ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ اس دعا کا اہتمام کرنا زیادہ بہتر ہے، اور بسم اللہ کھول کہہ کر اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کریں۔ تو کیونکہ کھانے سے پہلے سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے عمومی حکم ہے، عمومی ادب ہے کہ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ تو ہم دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں افطاری کے وقت میں بھی، تو اپنے سامنے کی چیزیں اٹھائیں، اور جو دوسروں کی ہے وہ چیزیں ہم ان دوسروں کا حق نہ لیں، بلکہ جو اپنا حق حاصل کریں۔ اب اس کے بعد روزہ کھولنے کا کیا ثواب ہے، اس سلسلے میں بھی ایک حدیث ملتی ہے۔ روزہ کھولنے کے ثواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، کہ جس نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا یا کسی غازی کو تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کے برابر اجر ہے۔ تو روزہ کھلوانے کا یہ اجر ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی طاقت کے مطابق روزہ کھلوا سکتا ہے۔ تو اس میں پرتکلف دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی کھجور کھلا کر ہی کسی کا روزہ افطار کروا رہا ہے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے، روزہ دار کی طرح اس کو اجر ملتا ہے۔ تو روزہ کھلوانے کی بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ حدیث شرح السنہ کی باب الثواب من فطر صائما والی حدیث ہے، حدیث نمبر 1819، اور شعب الایمان کی بھی جو ہے روایت ہے بحقی کی۔ تو یہ اس کا ثواب کا، اس کی فضیلت میں یہ ثواب ہے، روزہ کھلوانے کی فضیلت کا یہ ثواب ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ کچھ اور بھی اس سلسلے میں جو روایت ملتی ہے کہ روزہ کھلوانے کی کچھ روایتیں ہیں، یعنی جو مشہور ہے، وہ اس سلسلے میں محدثین کرام اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں، لیکن یہ روایت قابل قبول ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں جو روزے کے سلسلے میں چند اہم ضروری معلومات تھی۔ اور روزے دار کے لیے کن چیزوں سے بچنا چاہیے حالت روزہ میں، جیسے کہ اس سے پہلے بات آئی تھی، جھوٹ سے بچنا چاہیے، لغو اور رفث سے بچنا چاہیے، یعنی رفث سے مراد جنسی خواہشات پر مبنی باتیں اور حرکتیں، لغو اور رفث روزے کی حالت میں بالخصوص منع ہے، اور اسی لیے ایسے تمام حرکتوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرے، گالی گلوچ کر کے اشتعال دلائے، تو روزے دار اس جہالت کے مقابلے میں صبر و تحمل اور درگزر سے کام لے، اور دوسرے فریق کو بھی اپنے عمل سے یہ واضح و نصیحت کرے کہ روزے کی حالت میں بالخصوص جدال اور قتال سے بچنا، قوت برداشت سے کام لینا چاہیے۔ اور لغو یعنی کہتے ہیں ہر بے فائدہ اور بیہودہ کام، جیسے ریڈیو سننا، ٹی وی کے لیکچر اور بیہودہ پروگراموں کا سننا دیکھنا، یہ تمام لغو میں آتے ہیں۔ روزے کی حالت میں تاش کھیلنا، شطرنج کھیلنا اور اس قسم کے دیگر کھیل، بہت سے لوگ کرکٹ وغیرہ بھی کھیل لیتے ہیں، یعنی ٹائم پاس کرتے ہیں روزے کی حالت میں۔ تو فحش ناول پڑھنا، افسانے اور ڈرامے پڑھنا، دوست احباب کے ساتھ یعنی گپ شپ کرنا، چغلیاں کرنا، بیہودہ
مزاح کرنا اور دیگر ناشائستہ حرکتیں کرنا، یہ سب لغو میں آتا ہے۔ اور رفث یعنی جن سے خواہشات پر مبنی باتیں اور حرکتیں کرنا، یہ دونوں چیزیں بھی منع ہے۔ جھوٹ اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، یعنی روزے کی حالت میں بالکل بھی جھوٹ نہ بولے، اور کبھی جھوٹ بولنا حرام ہی ہے، خصوصاً ایسی حالت میں، مثلاً تو دکان میں بیٹھ کر گاہکوں سے جھوٹ بولے یا ان کو دھوکہ اور فریب دینے کی کوشش کرے، جیسا کہ بس بدقسمتی سے بے شمار دکاندار ان حرکتوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ حرکتیں ہر وقت ہی ممنوع ہے، لیکن روزہ رکھ کر ان حرکتوں کا ارتکاب تو بڑی جسارت ہے، غفلت شعاری کا عجیب مظاہرہ ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد سند دارمی کی حدیث ہے، امام البانی نے اس کی حدیث سند کو جید کہا ہے کہ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر، کہ کتنے ہی روزے دار ہیں جن کو سوائے پیاس کے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملتا، اور کتنے ہی رات میں جاگ کر عبادت کرنے والے شب بیدار ہیں جن کو بے خوابی کے سوا شب بیداری سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ایسے تمام چیزوں سے حالت روزہ میں ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اہم متعلقات ہے اس سے متعلق روزے کے مسائل میں، کہ قضا ہم کس طرح دیں، روزوں کی قضا کس طرح کریں، کیونکہ روزہ کی حالت میں اور بہت سے لوگ بیمار بھی ہوتے ہیں، اور بعض خواتین ماہواری کے ایام میں ہوتی ہیں تو روزہ چھوڑنا پڑتا ہے، اور بعض بوڑھے ہوتے ہیں بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے، اور بعض ایسے بیمار ہوتے ہیں کبھی انہیں شفا کی امید نہیں ہوتی ہے، تو ایسے روزے داروں کے متعلق قضا کا کیا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی نے روزہ کی حالت میں مفطرات الصوم میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا ہے تو پھر وہ کیسے قضا دے، تمام مسائل ہیں۔ تو جو روزے بیماری یا سفر یا حیض و نفاس کی وجہ سے رہ جائیں تو رمضان کے بعد بلا تاخیر جلد سے جلد رکھنے چاہیے، لیکن ان کے لیے پیدر پہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یعنی وقفے وقفے سے بھی وہ پورے کیے جا سکتے ہیں سال بھر میں، لیکن جلدی کر لینا، نیکی میں سبقت کرنا، یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ جس طریقے سے کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے کچھ فرض نمازیں ہوں تو ان کی ادائیگی ضروری نہیں، اسی طرح کوئی شخص زندگی میں روزہ رکھنے کی قوت سے محروم ہو جائے تو اس کی طرف سے زندگی ہی میں اس کے بدلے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلانا تو ضروری ہے، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کی طرف سے روزوں کی قضا ضروری نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ جو کمزور ہے، بالکل بوڑھے ہیں اور بغیر کھائے پیے وہ نہیں رہ سکتے ہیں، تو ایسوں کی طرف سے ایک مسکین کو روزہ افطار کرا دے، سحری کرا دے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور قضا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور البتہ کسی کے ذمے نظر کے روزے ہوں اور وہ زندگی میں نہ رکھ سکا ہو، کسی نے نظر مان لی کہ میں فلاں کام اگر ہو گیا تو روزے رکھوں گا، اور وہ نہیں رکھ سکا تو اس کی قضا ورثہ کے لیے ضروری ہے، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو وارث اس کی طرف سے روزے رکھے۔ تو اس حدیث میں فوت شدہ شخص کے ذمے رہ جانے والے روزوں کی قضا کا جو حکم ہے، دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق نظر کے روزوں سے ہے، نہ کہ رمضان کے روزوں سے۔ تو جو شخص رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا، وفات ہو گئی، تو اس کی طرف سے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے اولیاء کو، البتہ نظر کے روزے ہیں تو وہ رکھنا ضروری ہے، ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے۔ لیکن بعض علماء نے اس میں دو قسم کے افراد کو شامل کیا ہے۔
ایک وہ بیمار جس کو رمضان کے بعد بحالت صحت روزوں کی قضا کا موقع ملا، رمضان میں کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، سفر یا کچھ بیماری کی وجہ سے، رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہیے تھا لیکن وہ روزہ نہیں رکھا، موقع ملنے کے باوجود بھی تساہل سے کام لیا، سستی سے، یہاں تک کہ فوت ہو گیا، تو یہ شخص کو بھی جو ہے اس کی طرف سے بھی اولیاء کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس کے روزے سفر کی وجہ سے رہ گئے ہوں، رمضان کے بعد اسے روزے رکھنے کا موقع ملا لیکن اس نے بھی سستی اور کاہلی کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، یہاں تک کہ فوت ہو گیا، تو ان دونوں کے ذمے بھی جو فرض روزے رہ گئے جن کی ادائیگی ورثاء کے ذمے ہیں۔ تو یہ یعنی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کی وفات ہو جائے اور ولی ان کو یعنی اس کے فوت شدہ روزے رکھنے کی ضرورت رکھنا پڑے گا، تو اس کا یہ مسئلہ ہے۔ تو بے نمازی کا روزہ مقبول نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ چونکہ نماز جو نہیں پڑھتا ہے تو جو جان بوجھ کر انکار کرتا ہے، تو اس میں دو قول ہے، بعض علماء بالکل ہی کہتے ہیں کہ جو ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے کافر ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس نے انکار نہیں کیا ہے، سستی قائلی سے نہیں پڑھ رہا ہے، تو وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن بڑے جرم کا ارتکاب کیا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا بہرحال۔ لیکن اکثر علماء کرام اس جانب گئے ہیں کہ اہل علم کی بڑی جماعت کہ ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے۔ تو اس سلسلے میں کہا کہ جو کافر ہے، جو دین کا ایک ستون نماز کو ضائع کر رہا ہے، تو اس کا روزہ کہاں سے قبول ہوگا؟ بہرحال روزہ تو رکھتے ہیں بہت سے لوگ لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کرے، روزے بھی رکھے، جو ارکان ہے اس کو مکمل طریقے سے بجا لائیں۔ تو یہ کچھ مسائل تھے روزوں کے متعلق، اور آگے قیام اللیل کے مسائل ہیں، صدقہ فطر کے مسائل ہیں۔ رمضان میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، جیسے کہ بات گزر چکی ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، اور صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ روزہ کھلوانا اس کی فضیلت ابھی ہم نے پڑھی ہے، من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، جامع ترمذی کی حدیث کہ اگر کسی نے کسی روزے دار کا روزہ کھلوایا تو اس کو بھی روزے دار کی مثل اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی کرے۔ اور حدیث بھی پڑھی تھی ہم نے۔ اور اسی طرح کثرت سے تلاوت قرآن کریم کا اہتمام کرے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے وقت روئیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرے، یہ تمام چیزیں ہم حالت روزہ میں کریں۔ اور اسی طریقے سے اعتکاف بھی ہمیں آخری رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کرنا بھی جو ہے ہمیں اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ بھی حالت روزہ میں رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف کا اہتمام کرنے سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں، دنیاوی اور اخروی فائدے، اور اس کے بھی ضروری اہم مسائل ہیں انشاءاللہ، یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے کے کلاسز میں ہم پڑھیں گے۔ اب 3 سے 4 اتوار شاید کہ آئیں گے، 3 سے 4 کلاسز ہوں گے رمضان سے پہلے جس میں انشاءاللہ تمام مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو آنے والے کلاس میں قیام اللیل کے مسائل انشاءاللہ پڑھیں گے، صدقہ فطر کے مسائل بھی اگر وقت ملا، یا پھر اعتکاف کے مسائل بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پڑھنے کی۔ واللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو اس سلسلے میں کچھ آپ لوگوں کو پوچھنا ہے، سوال ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ آپ لوگ پوچھیے، اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم اور ایک ٹاپک ہمیں پڑھنا ہے فقہ میں، انشاءاللہ وہ ہم پڑھیں گے،
اذان اور اقامت کے کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہمیں پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ ہم بہت سارے مسائل پڑھ چکے، طہارت کے مسائل اور اسی طریقے سے وضو کے مسائل، وضو کے شرائط، طریقہ، وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں، نواقض وضو وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں پڑھ چکے۔ تو بسم اللہ کہنا وضو شروع کرنے سے پہلے یہ سنت ہے، اور اسی طرح مسواک کرنا ہے، تمام چیزیں آ چکی ہے۔ وضو کی توڑنے والی چیزیں الحمدللہ گزشتہ کلاس میں بڑی تفصیل سے پڑھ لیے، اور وضو میں کیا ہم کر سکتے ہیں، وہ حالات جو ناقض وضو نہیں ہیں وہ بھی پڑھ چکے، اور وہ یعنی کن چیزوں کے لیے وضو کرنا ضروری ہے اور کن کے لیے مستحب ہے، تمام مسائل الحمدللہ آ چکے۔ اور اسی طریقے سے مسح کے متعلق بھی، موضوع پر مسح کے متعلق بھی مسئلہ پڑھ چکے۔ غسل کے مسائل، یعنی کن حالات میں غسل کرنا واجب ہے اور کن حالات میں مسنون ہے، اس کا غسل کا، غسل جنابت کا مسنون طریقہ، تمام چیزیں الحمدللہ پڑھ چکے۔ تیمم کا طریقہ بھی بڑی تفصیل سے آ چکا ہمارے سامنے یہ مسئلہ۔ اب حیض اور نفاس اور استحاضہ کے مسائل ہم یہاں پر چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ سامعین میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہے، مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، تو یہ آپ لوگ خصوصی طور پر خواتین فقہ کی کتابوں میں انشاءاللہ پڑھیں گے، خود سے مطالعہ کریں، اپنے سامنے اپنے کسی عالمہ سے یہ مسائل دریافت کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد کتاب الصلاح، نماز کے مسائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آج کی کلاس میں۔ تو نماز کے مسائل میں سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے کہ مسجد کو جانے کے کیا آداب ہیں، کہ نماز کے لیے ہمیں مسجد جانا پڑتا ہے، تو مسجد کو جانے کی کیا، سب سے پہلے مسجد کو جائیں تو باوضو ہو کر جائیں، باوضو ہو کر مسجد جائیں، یہ ایک ادب ہے، ضروری نہیں ہے لیکن کیا ہے، آپ باوضو ہو کر جائیں گے تو جتنے یعنی آپ سفر طے کریں گے، جتنے قدم ڈال کر جائیں گے تو اتنا آپ کو اجر اور ثواب ملے گا۔ گھر سے نکلنے کی دعا پڑھیں، گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھیں، جیسے کہ اس کی دعا یہ ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، بسم اللہ، اللہ کے نام سے نکل رہا ہوں، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا، اور اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ سے بچنے کی نہ ہمت ہے اور نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے۔ جب کبھی ہم گھر سے نکلیں تو اس دعا کا اہتمام کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ابو داؤد ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ تو اور حدیث میں ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ کر ہم گھر سے نکلتے ہیں تو دعا پڑھ کر نکلتے ہیں تو شیطان کہتا ہے کہ اب تو بچا لیا گیا، وقیت وکفیت، تجھے محفوظ کر لیا گیا، تیرے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ تو یہاں پر شیطان دخل نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم نکل رہے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے، تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اور مسجد کو ہم جائے ہیں تو سنجیدگی اور وقار کے ساتھ چلیں، بھاگ بھاگ کر مسجد نہ جائیں۔ اور بہت سے لوگ رکعت چھوٹ رہی ہے یا جماعت چھوٹ رہی ہے، اس نیت سے بڑی تیزی کے ساتھ بہت ہی تیز دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، خصوصاً بچے ایسا کرتے ہیں، مسجد میں بھاگتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے گھر کو آ رہے ہیں تو پورے سنجیدگی اور وقار کے ساتھ آئیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پیر داخل کرنا ہے اور پھر یہ دعا پڑھنا ہے، یعنی سیدھا پیر داخل کر کے دعا پڑھنا ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی
ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور مسجد سے نکلتے ہوئے بایاں پیر نکالنا، اور یہ دعا پڑھنا چاہیے، کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ یقیناً میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد کچھ آداب ہیں، مسجد کے بعض آداب ہیں، وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ اس نماز کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی جب مسجد کو جاتے ہیں جمعے کے وقت میں بالخصوص، تو پہلے بیٹھ جاتے ہیں، پہلے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر بیچ میں خطیب صاحب عربی خطبہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، تو اس اثناء میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کہاں تک سنت سے ثابت ہے؟ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک کہا، ایک صحابی خطبہ دیتے وقت میں مسجد میں داخل ہوئے، تو جہاں جگہ ملی وہاں پر یعنی مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھو، یہ تحیۃ المسجد کا حکم دیا۔ تو جمعے کے لیے بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھنا بالخصوص حدیث سے ثابت ہے، لیکن بہت سے مسلمان اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اردو خطبے ہونے کے بعد عربی خطبے کے شروع ہونے سے پہلے 2 رکعت کے لیے اٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد سنت کی خلاف ورزی کر رہی ہے، مسجد کے ان آداب کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مغرب کی نماز کے لیے آتے ہیں تو ممنوع وقت ہوتا ہے، اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں بیٹھنے سے پہلے، اذان ہونے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کر ہم موقع ہے تو سنت پڑھ کر بیٹھیں، یا پھر فوراً نماز شروع ہو رہی ہے تو پھر ہم نماز میں شامل ہو جائیں۔ تو ایسے وقت میں بھی تھوڑا احتیاط کر لیں تاکہ جو ہے مسجد کے آداب کو ہم پورا کرنے والے ہوں۔ اور یہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تو 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے وہ مسجد میں نہ بیٹھے۔ تو مسجد کے اندر کی یہ آداب ہے۔ اور دوسرا آداب یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بیٹھنا منع ہے۔ مسجد میں جب بیٹھے ہوں تو ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا منع ہے۔ اس عمل کو تشبیک کہتے ہیں، تشبیک صحیح سنن نسائی کی حدیث ہے۔ تو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر بیٹھنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 3، انگلیوں کو چٹکانا منع ہے، یعنی توڑنا، ٹٹ 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 اس طرح سے توڑتے ہیں تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مسجد میں ایسی آوازیں نہ کریں، اپنی انگلیاں نہ چٹکائیں نہ توڑیں۔ نمبر 4، مسجد جانے سے پہلے کچا لہسن اور کچی پیاز نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ اس کی بدبو سے نمازیوں اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر سیدھا مسجد نہ جائیں، بلکہ اگر کھا بھی لیے ہیں تو برش کر لے اور کوئی چیز کھا کر اس کی بو مار کر جائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر سالن میں پیاز ڈالتے ہیں، سالن وغیرہ میں لہسن ڈالتے ہیں تو کھا کر جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس سے خاص اسی کی بو نہیں رہتی، اس کی بو مر جاتی ہے، کچی پیاز کچی لہسن کی بو۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے ہم رکھنا مناسب سمجھتے ہیں کہ جب کچی پیاز کچے لہسن جو کہ ایک عارضی بو ہے، اس سے وہ حلال چیز ہے، اس سے فرشتوں کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسانوں کو، تو سگریٹ، بیڑی، تمباکو، یہ تمام چیزیں یہ قبیح ہے، حلال بھی نہیں ہے، اور یہ کھانے سے بہت دیر تک اس کی بو رہتی ہے۔
اس بو کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے، تو سگریٹ پینے سے، تمباکو کھانے سے، گٹکے کھانے سے، زردے کے پان کھانے سے بدبو رہتی ہے اپنے منہ میں۔ ویسی حالت میں ہم جا کر نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد کی صدارت بھی کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ مسجد کے صدر ہوتے ہیں، سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، خازن بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، مسجد کے ذمہ داریوں میں ہوتے ہیں، اور پھر گٹکے کھا کر، سگریٹ کھا کر وہیں پر تھوکتے ہیں، وہیں پر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے تمام چیزوں سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ حلال بھی نہیں ہے اور حرام چیز ہے، وہ بھی مسجد کی ذمہ داری لے کر کھانا پینا اور حرام کام کرنا یہ مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو سگریٹ اور بیڑی حرام ہے، اس سے ہر حالت میں بچنا ضروری ہے، چاہے آپ مسجد کے ذمہ دار ہو، امام ہو یا نہ ہو۔ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ بہت سے حضرات امام ہوتے ہوئے بھی گٹکا، سگریٹ، بیڑی وغیرہ سب کھاتے پیتے ہیں، ان سے بچتے نہیں ہیں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے تمام چیزوں سے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو اور فرشتوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے رکھنا میں نے مناسب سمجھا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں، فرض نمازیں بھی جا کر پڑھ سکتی ہیں، لیکن پردے کا انتظام ہونا ضروری ہے، وہاں پر الگ انتظام ہونا، یا پھر خاتون پردے کی حالت میں ہو، مردوں سے اختلاط نہ ہو، تو یہ عورت مسجد میں جا کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ اب ایک زمانے تک اور اب تک بھی جو لوگ مسجد سے روکتے تھے عورتوں کو جانے سے، مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے، جمعے کی نماز پڑھنے سے، دیگر نمازوں میں شریک ہونے سے، اب وہی لوگ اجازت دیے ہیں، وہی علماء کرام اجازت دیے ہیں کہ عورتیں مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، ان کو مت روکو اپنی عورتوں کو۔ تو حالات جب بگڑ گئے حکومتوں کی طرف سے، تو پھر یہ کہنے کو مجبور ہو گئے، جبکہ شریعت ہمیں اس کی کھلم کھلا اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو مسجد میں لے جائیں۔ یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب کہا کہ جو ہے لا تمنعوا اللہ مساجد اللہ، اللہ کے نبی کی حدیث سنائی اپنے بیٹے بلال کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں عورتوں کو مسجد جانے سے روکوں گا۔ تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ عنہ نے، میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ میں عورتوں کو مسجد جانے سے روکوں گا۔ تو کہا کہ جو ہے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی کی ہے، اس وجہ سے میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تو اپنے بیٹے سے اس سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے بات کرنا بند کر دیے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وفات تک بھی وہ اپنے بیٹے سے بات نہیں کیے، واللہ تعالی عالم۔ لیکن یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ عورتیں مسجد جا سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہے، تو پردے کا انتظام ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس کا انتظام تھا، پہلی صفیں مردوں کی لگتی تھیں، اس کے بعد بیچ میں بچوں کی صفیں لگتی تھی، پھر آخر میں خواتین کی صفیں ہوتی تھیں۔ لیکن کچھ چیزیں اس سلسلے میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عورت اگر مسجد جانا چاہے تو بن سنور کر یا خوشبو لگا کر نہ جائے، ایسا کرنا حرام ہے۔ بڑی سادگی سے جائے، خوشبو وغیرہ لگا کر نہ جائے، تو یہ کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جا کر دوسروں کو فتنے میں مبتلا کرے، ایسا برقع پہنے کے لوگ نماز کو آ رہے ہیں پھر آپ کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ یا عورت کی جسم پر لگی خوشبو محسوس کر رہے ہیں اور اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو ثواب کے بجائے گناہ کما کر جا رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو ایسا کرنا حرام ہے، کیونکہ عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، اسی لیے بن سنور کر نہ جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عورت مسجد جا سکتی ہے، جانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے مسجد کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ مسند احمد ابو داود کی صحیح حدیث ہے، گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اور وہ بھی
اندھیرے کمرے میں ایسی جگہ جہاں پر کسی بہت کم آمد و رفت ہوتی ہے، فی قعر بیتہا کا لفظ ہے، اپنے گھر میں بھی اندر کے حصے میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے عورت کے لیے۔ لیکن اگر کوئی جانا چاہے تو یہ پردے کی پابندی کے ساتھ بغیر فتنہ کیے ہوئے تو جا سکتی ہے۔ تو یہ کچھ مسجد کے آنے سے پہلے کے آداب تھے، اور کچھ آداب ہم نے مسجد میں آنے کے بعد کیا ہے وہ آداب پڑھے ہیں الحمدللہ۔ اس سلسلے میں کچھ آپ کو کچھ سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے تو آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اذان کے متعلق کچھ اہم باتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اذان اور اقامت کی۔ تو آئیے، اذان اور اقامت۔ اذان کا کیا معنی ہے؟ اذان کا معنی نماز کے وقت کا اعلان کرنا، اور اقامت کا کیا معنی ہے؟ اقامت کا معنی جماعت کھڑی ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ تو یہ اذان اور اقامت کا معنی ہم نے پڑھا ہے کہ اذان کہ نماز پڑھنے کا وقت شروع ہو چکا ہے، یہ ہے، اور اقامت یعنی جماعت کھڑی ہو گئی، تو اس کا اعلان اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور اذان اور اقامت کا کیا حکم ہے؟ اذان اور اقامت صرف مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے، اس بات کو ہم سمجھیں، صرف مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اذان کے 15 جملے ہیں، کل 15 جملے ہیں، اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اذان کے جملے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ، یہ اذان میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس کے کل 15 جملے ہیں۔ اور اگر ہم الصلاۃ خیر من النوم فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد جو اضافہ کرتے ہیں تو کل 17 جملے ہوئے۔ اس کے علاوہ 4 اذانوں میں 15 جملے ہی ہم کہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، 4 مرتبہ ہم کہتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ،
نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ اور الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، یہ 2 مرتبہ کہنا چاہیے۔ تو یہ اذان کا طریقہ ہوا، اور اس کے بعد اذان سننے والے کو کیا جواب دے، کیسے جواب دینا چاہیے، تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ جیسے سنے ویسے ہی جواب دے، جیسے مؤذن کہتا ہے۔ البتہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے کوئی نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اذان کا جواب دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بڑی فضیلت والی حدیث ہے، اذان سن کے اذان کا جواب دے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اذان کے متعلق سے، اب اقامت کیسی ہو اور اس کے متعلق کیا ہے، تو اقامت کے کل 11 جملے ہیں۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کے بعد جو قامت ہم کہتے ہیں، اس کی 11 جملے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، قد قامت الصلاح، نماز کھڑی ہو چکی ہے، نماز کھڑی ہو چکی ہے، 2 مرتبہ کہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے۔ اس سلسلے میں مختصر کچھ مسائل رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ کیا عورتیں بھی اذان دے سکتی ہیں؟ الشرح الممتع میں امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ مردوں کی طرح عورتوں کا مسجد میں اذان دینا تو بالکل جائز نہیں۔ ہاں، اگر کسی الگ جگہ میں صرف خواتین کی مجلس ہو یا اجتماع ہو اور غیر محرم مردوں تک آواز پہنچنے کا اندیشہ بھی نہ ہو تو ہلکی آواز سے عورت اذان دے سکتی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اس کی سلسلے میں دلیل ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کا عمل کہ وہ اذان دیا کرتی تھیں اور اقامت بھی کہا کرتی تھیں۔ بیہقی، مستدرک حاکم، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ جیسی کتابوں میں ان کا یہ عمل بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ وہ مردوں سے دور ہوتی تھی اور ان کی آواز مردوں تک نہیں پہنچتی تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ اذان دیتی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے اذان لازمی نہیں ہے، البتہ اقامت کہنا مستحب ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اور اس طرح کے آثار عمل کے لیے درست ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عورتیں اگر اذان دینا چاہیں تو اگر مردوں سے دور ہیں تو دے سکتی ہیں ہلکی آواز میں، اور مرد کی آواز نہ سنے تو انشاءاللہ اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالی عالم، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے علم حاصل کرنے کو اور یہاں پر وقت دینے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما، اور مزید اچھے اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جو یہ دور شریعہ چلانے والے جو ذمہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی ان کاوشوں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ مزید ان سے بھی ایسے ہی دین کی خدمات لیتا رہے، اور ہم سب کو بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کلاس کا اختتام ہوا ہے۔ ہمارے ایڈمن صاحب جناب منور صاحب اگر ہیں
تو کچھ اگر آپ عرض کرنا چاہیں تو آپ عرض کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے کسی کو کچھ سوال ہے تو سوال بھی کر سکتے ہیں، ورنہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ کلاس کا بھی 1 منٹ میں اختتام کیا جائے گا. الحمدللہ، اللہ جزاک خیر. آمین آمین آمین. کفارہ مجلس پڑھیں. سبحان اللہ، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ ویسے ہی آنے والے اتوار کو بھی 10 سے 12 بجے تک کی کلاس میں آپ سب جوائن ہو جائیں. یہی ہماری لنک رہے گی. اگر آپ کو لنک نہ پہنچی بھی ہو تو یاد رکھیں اور ایسے علمی دروس میں شریک ہوں، دوسروں کو بھی شریک ہونے کی دعوت دیں. اور یہ کلاسز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اگر آپ سننا ہے تو انشاءاللہ دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں دور شیعہ کے گروپ میں اور اسی طریقے سے یوٹیوب چینل پر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.